السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے جہاں کہیں رہیں خیر خیریت سے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائے عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ سب کو ہارر سٹوریز بائے عافیہ میں ویلکم کرتی ہوں۔ دوستوں، میری آج ہارر سٹوری کا ٹاپک ہے انجان عورت کی انجان حویلی۔ دوستوں، آج کا یہ واقعہ کافی ڈراؤنا ہے اور اس سے اپنے دلوں کو تھام کر سنیے گا۔ اگر آپ کمزور دل کے مالک ہیں تو واقعے کو اکیلے میں مت سنیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی جانب بنا کسی دیری کے بغیر۔ دوستوں، یہ واقعہ ہے عاشق آباد کے علاقے کا، جہاں ایک خرم نامی شخص کسی ترخان کی دکان پر کام کرتا تھا۔ خرم ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو چکی تھی، اور خرم کا والد کے سوا کوئی نہیں تھا، نہ بہن نہ کوئی بھائی، اور خرم کا والد فیاض کسی چودھری کے گھر نوکر تھا، اور اس طرح اس نے خرم کی پرورش کی۔ لیکن وہ خرم کو پڑھا لکھا نہ سکا، اور جب خرم 15 سال کا ہو گیا تو ایک دن فیاض نے خرم سے کہا، دیکھو بیٹا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری زندگی کا اب کوئی پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، اور میں تمہیں پڑھا لکھا نہیں سکا۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن تمہارے پاس اب بھی بہت وقت ہے، اس وجہ سے تمہیں کوئی کام سیکھ لینا چاہیے تاکہ تم میری طرح کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے۔ خرم نے کہا، پر بابا، مجھے کیا کام سیکھنا ہوگا؟ اس علاقے میں کوئی اچھا سا کام ملنا بہت مشکل ہے اور مجھے کوئی ایسا کام چاہیے جو کہ میں جلدی ہی سیکھ جاؤں۔ فیاض نے کہا، میرا ایک دوست ہے جو کہ لکڑی کا سامان بنانے کا کام کرتا ہے اور وہ میری بہت عزت کرتا ہے۔ تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں اس سے ملا دوں گا اور مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں جلد ہی کام سکھا دے گا، اور وہ ایسا کام ہے جو تم جلد ہی سیکھ جاؤ گے۔ خرم نے کہا، ٹھیک ہے بابا۔ اگلے دن خرم اور فیاض مشتاق نامی ایک بہت مشہور ترخان کے پاس چلے گئے جو کہ لکڑی کے فرنیچر وغیرہ بنایا کرتا تھا۔ فیاض نے مشتاق کو کہا، مشتاق بھائی، یہ میرا بیٹا ہے، وسائل کی کمی کی وجہ سے میں اسے پڑھا لکھا نہیں سکا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنا شاگرد بنا لیں اور اس کو یہ لکڑی کا کام سکھا دیں تاکہ یہ ہنر سیکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ مشتاق نے کہا، فیاض بھائی، آپ فکر نہ کریں، اب یہ میرا بیٹا ہے اور میں جلد از جلد اس کو کام سکھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر فیاض خرم کو مشتاق کے پاس چھوڑ کر اپنے کام پر چلا گیا اور آہستہ آہستہ سے دن گزرتے رہے اور خرم کام سیکھتا رہا، اور 4 سال میں خرم ایک بہت عمدہ ترخان بن گیا۔ یہ دیکھ کر مشتاق اور فیاض بہت خوش ہو رہے تھے۔ اب خرم خود ہی پورا فرنیچر تیار کرنے لگ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم مشتاق کی بھی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب بھی کبھی مشتاق تھک جایا کرتا تو خرم کبھی مشتاق کا سر دباتا اور اس کی ٹانگوں کو دباتا، اور مشتاق خوش ہو کر اس کو بہت سی دعائیں دیتا اور اس کو اس کی اجرت کے پیسے بھی زیادہ دے دیتا۔ کچھ وقت ایسے ہی چلتا رہا اور مشتاق نے اپنا سارا کاروبار خرم کے حوالے کر دیا اور خود زیادہ تر گھر پر ہی رہا کرتا تھا۔ پھر ایک دن خرم کو ایک شخص نے فرنیچر بنانے کا آرڈر دیا اور کہا کہ آرڈر جلد سے جلد مکمل ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ سارا سامان کسی کی شادی میں جانا ہے اور شادی میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں سارا فرنیچر شادی کے وقت سے پہلے بنا کر دے دوں گا، لیکن اس کے پیسے تھوڑے زیادہ لوں گا۔ وہ شخص مان گیا اور خرم نے وقت ضائع کیے بغیر کام شروع کر دیا۔ خرم اکثر رات دیر تک کام کرنے لگا اور دکان پر ہی سو جاتا، پھر صبح جلدی اٹھ کر پھر سے کام کرنے لگ جاتا تاکہ آرڈر جلد مکمل ہو جائے۔ اسی طرح خرم نے نہ دن دیکھا اور نہ رات، بس کام میں مصروف رہنے لگا اور کچھ ہی دن میں تقریباً سارا فرنیچر تیار کر لیا اور تھک کر چور ہو گیا۔ اب سامان پوری طرح سے تیار تھا اور کافی رات ہو چکی تھی، اور خرم نے سوچا اب مجھے گھر ہی جانا چاہیے کیونکہ بہت دن ہو گئے میں بابا سے نہیں ملا
خرم نے دکان بند کی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اس علاقے کا راستہ بہت ہی خراب اور خطرناک تھا، کیونکہ ایک تو ٹوٹی پھوٹی سڑک تھی اور اس کے اطراف میں بڑے بڑے گڑھے، جھاڑیاں اور جنگل نما درخت تھے، اور لائٹس بہت ہی کم ہونے کی وجہ سے رات میں اکثر لوگوں کو تنگی ہوتی تھی۔ کئی بار تو کچھ لوگوں نے اس راستے پر کسی عورت کو جس کا سر پھٹا ہوا تھا اس کو پھرتے ہوئے دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ان جھاڑیوں میں بنا سر کی کوئی عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے بے فکر خرم آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے اس کو اپنے پیچھے پیچھے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، پر پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خرم نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے، اور وہ پھر سے اپنی منزل کی طرف چلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سے خرم کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہے، تو خرم فوراً رک گیا۔ اس نے آرام سے منہ پیچھے کی طرف گھمایا تو دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک شادی کے لباس میں ملبوس ایک بہت ہی خوبصورت سی عورت چل رہی تھی، جو کہ خرم سے کچھ قدم ہی پیچھے تھی، اور وہ بھی خرم کی طرح اسی جگہ پر رک گئی تھی۔ خرم حیرت سے اس عورت کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بھی بہت ڈری ہوئی خرم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان جو تھوڑی سی روشنی پڑنے پر چمک رہے تھے۔ خرم نے پوچھا، محترمہ آپ کون ہیں؟ اتنی رات گئے کہاں سے آئی ہیں اور آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، میرا نام کرن ہے اور میں پاس ہی ایک حویلی میں رہتی ہوں، اور میری آج شادی تھی، لیکن جس شخص سے میری شادی ہونی تھی اس کا ایکسیڈنٹ اسی سڑک پر کہیں ہوا ہے۔ میں اس کو ڈھونڈنے نکلی ہوں۔ خرم نے کہا، تو کیا تمہارے ساتھ اور کوئی نہیں آیا اس کو ڈھونڈنے؟ کیونکہ یہ سارا راستہ ویران ہے، اور ایسے میں تم اکیلی اس راستے پر اسے ڈھونڈنے نکلی ہو۔ اس عورت نے کہا، میرا کوئی نہیں ہے، بس ایک بڑی بہن ہے جو کہ حویلی میں ہے، اسی نے میری شادی طے کرائی تھی۔ ابھی میں دلہن بن کر بیٹھی ہی تھی کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ میرے ہونے والے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں ہوش کھو بیٹھی اور گھر سے باہر نکل پڑی۔ میری بہن مجھے روکتی رہی اس وقت اکیلے باہر آنے سے، پر پھر بھی میں آ گئی ہوں۔ خرم نے کہا، اچھا چلو تمہارے شوہر کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، پر تم آگے ہی چلو گے کیونکہ مجھے تم سے بھی ڈر لگ رہا ہے، کہیں تم میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دو، اس وجہ سے تمہیں آگے ہی چلنا ہوگا۔ خرم نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آگے ہی چلتا ہوں۔ خرم یہ کہہ کر اس عورت سے کچھ قدم آگے آگے چلنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد اس عورت سے سوال جواب کرتا رہا، پر اس عورت نے خرم کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلتی رہی، اور خرم باتیں کرتا ہوا بنا پیچھے دیکھے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور پھر اتنے میں خرم نے کہا، دیکھیں آپ مجھ سے ڈریں مت، میں ایسا ویسا بندہ نہیں ہوں جیسا آپ میرے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم نے مڑ کر اس عورت کی طرف دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا، اور وہ عورت جیسے بہت دیر پہلے کی کہیں غائب ہو چکی تھی، اور خرم خود سے باتیں کرتے ہوئے جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر خرم حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور تھوڑا گھبرا گیا، پھر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا اور سوچتا رہا کہ آخر وہ عورت کون تھی اور کہاں چلی گئی۔ یہ سوچتا ہوا خرم اپنے گھر تک پہنچ گیا، لیکن اس رات خرم سو نہیں پایا۔ وہ پوری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور اتنے میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم اٹھا، پھر اس نے فجر کی نماز ادا کی اور واپس بستر پر جا کر سو گیا۔ اگلے دن خرم اپنے بابا سے مل کر دکان پر چلا گیا۔ وہاں جا کر خرم نے آرڈر کا سامان اس شخص کے حوالے کیا اور خود اسی عورت کے بارے میں بیٹھ کر سوچنے لگ گیا۔ اتنے میں مشتاق آیا اور خرم کو سلام کیا، لیکن خرم نے کوئی بھی جواب نہ دیا اور کہیں کھویا رہا۔ مشتاق نے پاس جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو خرم نے چونک کر اچانک سے دیکھا تو مشتاق نے کہا، بیٹا سب خیریت تو ہے؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ خرم نے کہا، استاد جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ مشتاق نے کہا، نہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، پر مجھے تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ خرم نے کہا، دراصل استاد جی گزشتہ رات جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو ایک بہت ہی حسین عورت مجھے راستے میں ملی تھی، میں بس اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا، اچھا تو بات عشق و محبت کی لگ رہی ہے۔ خرم جلدی سے بولا، نہیں نہیں استاد جی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مشتاق نے کہا، دیکھو بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے،
اور ویسے بھی اب تم اس قابل ہو چکے ہو کہ اپنی گھر گرہستی سنبھال سکو۔ میں آج اس بارے میں تمہارے بابا سے بات کروں گا۔ خرم سر جھکا کر مسکرانے لگا۔ پھر خرم نے آرڈر کی رقم مشتاق کو دیتے ہوئے کہا، استاد جی یہ لیں، میں نے اپنا آرڈر وقت پر تیار کر لیا تھا، اس وجہ سے گاہک نے مجھے کچھ پیسے زیادہ دیے ہیں، آپ اس میں سے وہ پیسے مجھے دے دیں اور باقی کے پیسے آپ رکھ لیں۔ مشتاق نے کہا، ارے نہیں بیٹا، یہ سب پیسے آپ کی محنت کے ہیں، میں یہ پیسے نہیں لے سکتا، مجھے پتا ہے کس طرح تم نے دن رات محنت کر کے یہ پیسے کمائے ہیں۔ خرم نے بولا، لیکن استاد جی آپ اس میں سے کچھ تو لے لیں۔ مشتاق نے کہا، اچھا ایسا کرتے ہیں، میں اس میں سے آدھے پیسے رکھ لیتا ہوں تاکہ تمہاری آنے والی بیوی کے لیے کوئی سونے کا ہار تیار کروا کے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ اب میں تمہارے پر کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالوں گا اور تمہاری شادی کے تمام اخراجات میں خود ہی کروں گا، اور ویسے بھی میری کوئی اولاد نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔ یہ سن کر خرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مشتاق کے گلے لگ کر رونے لگا۔ مشتاق نے اس کو چپ کرایا اور کہا، بس بس بیٹا، اب رونا چھوڑو اور جلدی سے اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ خرم روتے ہوئے مسکرانے لگا اور بولا، استاد جی پہلے کوئی لڑکی تو مل جائے۔ مشتاق نے کہا، ارے تم فکر کیوں کرتے ہو، تم جیسے خوبصورت جوان اور ہنر مند لڑکے کے لیے تو لڑکیوں کی لائنیں لگ جائیں گی، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر مشتاق چلا گیا اور خرم بھی ہی من میں مسکرانے لگا اور ایک ٹیبل پر لیٹ کر اپنی شادی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اتنے میں خرم کو نیند آ گئی، تبھی اس کو خواب میں وہی دلہن نظر آئی جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے تھی۔ ایک بڑی سی حویلی کے باہر کھڑی تھی اور دلہن نے خرم سے کہا، مجھے رات میں آ کر لے جانا، میں اسی جگہ کھڑی ہوں۔ پھر اچانک ایک خوفناک سی شکل والی کوئی لڑکی نے دلہن کی گردن کو اپنے دانتوں سے دبوچا اور خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم پوری طرح سے گھبرا گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، ارے یار یہ کیسا خواب تھا۔ یہ کہتے ہوئے خرم پھر سے اس دلہن کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر خرم نے فیصلہ کیا کہ میں آج رات پھر اسی دلہن کو ڈھونڈنے جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ مجھے مل ہی جائے۔ یہ سوچ کر خرم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور جب رات کا وقت ہوا تو خرم اس دلہن کی تلاش میں نکل پڑا، لیکن اس کو دلہن کہیں نظر نہیں آئی اور وہ اداس ہو کر سر جھکائے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں پاس کی جھاڑیوں میں کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم چونک گیا اور جھاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا، پر کوئی نظر نہ آیا۔ خرم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور جھاڑیوں سے گزر کر گیا ہو۔ یہ سوچ کر خرم پھر سے گھر کی طرف چلنے لگا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کو پھر سے کسی کے اپنے پیچھے پیچھے چلنے کا احساس ہوا، تو خرم نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور خرم کافی دیر تک پیچھے دیکھتا رہا، لیکن دور دور تک کوئی نظر نہ آیا۔ جیسے ہی خرم نے اپنا منہ واپس سامنے کی طرف کیا تو اچانک خرم ڈر گیا، کیونکہ جس دلہن کو اپنے پیچھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خرم کے سامنے کھڑی تھی، پر اس کی حالت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کی آنکھوں کا کاجل بکھرا ہوا تھا اور اس کا دوپٹہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ خرم نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے اس سے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اے تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے کہا، میرا شوہر مر گیا ہے، جس کا کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں شادی سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ عورت زمین پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ خرم نے کہا کہ تم دیکھو اب تم رونا بند کر دو، ویسے بھی تمہارے رونے سے مرنے والا واپس نہیں آنے والا، اور رہی بات بیوہ کی تو ایک انسان کے مر جانے سے دنیا ختم نہیں ہوتی۔ ابھی تم جوان اور بہت زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں تو ایک سے بڑھ کے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اب تم سب کچھ بھول کر زندگی میں آگے بڑھنا سیکھو اور تم دوبارہ شادی کر سکتی ہو۔ یہ سن کر عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہا، میری شادی سے پہلے ہی میرا شوہر مر گیا اور اسی بات کو لے کر لوگ مجھے منحوس کہتے ہیں، اور تم کہتے ہو دوبارہ شادی کر لوں۔ تم ہی بتاؤ کون کرے گا ایک منحوس سے شادی؟ خرم نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ہونے والے شوہر کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا اور اس وقت ہی وہ مر گیا، لیکن اس میں تمہارے منحوس ہونے کا کوئی جواز نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گزشتہ رات جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلی نظر میں ہی تمہیں پسند کرنے لگا تھا، لیکن میں یہ کہتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کہیں تم برا نہ مان جاؤ۔ اس عورت نے خرم کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا،
کیا تم واقعی میں مجھے بہت پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خرم نے کہا ہاں، لیکن اگر تم چاہو تو۔ عورت نے کہا ہاں، میں بھی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیا تمہارے گھر والے مجھے قبول کر لیں گے؟ خرم نے کہا میرے گھر میں صرف میرے بوڑھے بابا ہی ہیں، کیونکہ ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اور ایک استاد جی ہیں جن کی دکان پر میں کام کرتا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میرے بابا یا استاد جی آپ کی مجھ سے شادی پر کوئی اعتراض کریں گے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے پھر، لیکن شادی سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرے والد اس علاقے کے بہت بااثر زمیندار تھے، لیکن انہوں نے کسی غریب شخص پر ظلم کیا تھا، اور اس غریب شخص نے میرے والد کو بد دعا دی تھی کہ تیری بیٹیوں کا گھر بھی کبھی نہیں بسے گا، اور اگر ان کی شادی ہو بھی گئی تو بیٹیوں کے ہاں کبھی اولاد نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو مر جائے گی۔ بس اس دن سے نہ تو میری بڑی بہن کا گھر بسا، نہ ہی میرا، اور اگر میں تم سے شادی کر لوں اور اولاد نہ ہو تو پھر تم کیا کرو گے؟ خرم نے کہا دیکھو، اولاد اگر میری قسمت میں ہوئی تو ضرور ہوگی، اور میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا، اس وجہ سے مجھ پر کسی کی بد دعا کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تم یہ سب باتیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں تمہیں اپنے بابا سے ملواتا ہوں۔ اس عورت نے کہا نہیں، پہلے ہم حویلی چلیں گے اور میں تمہیں اپنی بڑی بہن سے ملاؤں گی، اس کے بعد ہم کل تمہارے بابا کے پاس چلیں گے۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت خرم کو لے جا کر جھاڑیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ کچھ دور جا کر خرم نے کہا یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ یہ جگہ تو بہت دور دور تک ویران ہے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا تم آرام سے میرے ساتھ چلتے رہو، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں عورت ہو کر یہاں اکیلی آ گئی ہوں اور تم مرد ہو کر ڈر رہے ہو۔ خرم نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے یہ راستہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ عورت نے کہا اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہے تو تم چپ چاپ چلتے رہو۔ خرم نے اچھا میں چل رہا ہوں۔ وہ عورت آگے آگے چل رہی تھی اور خرم اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ کافی دور جا کر اچانک سے بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا، اور اتنا کہ خرم کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کرن کے نام سے اس عورت کو آواز دی، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ خرم نے پھر سے آواز دی، کرن تم کہاں ہو؟ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو اس عورت نے کہا آ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ جب خرم اس جگہ پر پہنچا تو وہاں کوئی حویلی نہیں تھی، بلکہ ایک ویران سا قبرستان تھا، اور وہ عورت ایک قبر پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ خرم نے حیرانی سے پوچھا کرن تم تو کہہ رہی تھی ہماری حویلی ہے، پر مجھے تو حویلی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ کرن نے کہا یہ جگہ جو تم دیکھ رہے ہو یہی میری حویلی ہے۔ خرم اور زیادہ حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس ویران قبرستان کو تم حویلی کہہ رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کرن نے کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ حویلی میں چلو۔ یہ کہتے ہوئے کرن نے قبر پر پڑے پتھر کو دھکیل کر سائڈ پر کر دیا اور خود اس قبر میں اتر گئی۔ خرم نے آہستہ آہستہ اس قبر کی طرف بڑھ کر دیکھا تو اس میں ایک خفیہ راستہ تھا۔ ابھی خرم اس قبر کے باہر کھڑا اس راستے کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں قبر کے اندر سے کرن نے خرم کو آواز دی آ جاؤ، اور خرم آرام سے آگے بڑھتا ہوا اس قبر میں اتر گیا اور کچھ دیر اندھیرے میں ہی آگے بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک روشنی خرم کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ خرم نے تھوڑا اور آگے بڑھ کر دیکھا تو خرم ایک بہت ہی بڑی حویلی میں کھڑا تھا اور کرن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ کرن نے کہا یہ ہے میری حویلی، دیکھو میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ خرم بہت ہی حیرت سے اس حویلی کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر کرن نے کہا یہ حویلی میرے دادا کے دادا نے بنوائی تھی، اور اس حویلی کے دو راستے ہیں، ایک راستہ جہاں سے ہم آئے ہیں اور دوسرا راستہ ساتھ والے گاؤں میں نکلتا ہے، اور جو تم نے اوپر قبرستان دیکھا تھا وہ سب قبریں ہمارے خاندان والوں کی ہیں، ہمارے دادا پر دادا سب اسی جگہ دفن ہیں۔ ابھی کرن خرم کو حویلی کے بارے میں بتا ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی، جسے سنتے ہی خرم چونک گیا اور اس نے کرن سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی؟ کرن مسکراتے ہوئے بولی یہ میری بڑی بہن کی آواز ہے، وہ کبھی کبھی غصے میں ایسی آواز نکالتی ہے کہ اسے سنتے ہی سب ڈر جاتے ہیں، پر وہ دل کی بہت اچھی ہے۔ خرم نے کہا لیکن وہ ہے کہاں؟ کرن نے کہا وہ اپنے کمرے میں ہے، تم یہیں رکو، میں اس کو لے کر آتی ہوں۔ خرم نے کہا ٹھیک ہے، پر جلدی آنا۔ کرن نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
اور ایک کمرے کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں کرن ایک اور عورت کو لے کر ساتھ آ گئی اور خرم کے پاس آ کر کہا، یہ میری بڑی بہن ہے۔ خرم نے جب اس کو غور سے دیکھا تو ڈر گیا اور تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹ گیا، کیونکہ اس عورت کے منہ سے خون رس رہا تھا، جیسے کہ وہ کسی کا خون پی کر آئی ہو۔ اس عورت نے جب خرم کو اپنے منہ کی طرف غور کرتے دیکھا تو اس نے جلدی سے اپنے منہ کو اپنی آستین سے صاف کر لیا۔ کرن نے خرم سے کہا، دیکھو، جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری بہن کو بچپن سے ہی کچا پکا گوشت کھانے کی عادت ہے، اور ایک گوشت کو پوری طرح سے نہیں پکاتی، بس آدھا ادھورا پکا کر کھاتی ہے، اور کئی بار تو گوشت پورا ہی کچا رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا، جو کہ مرغی کا تھا۔ خرم نے پھر سے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں تو ایسے ہی ڈر گیا تھا۔ پھر خرم نے کرن کی بہن سے پوچھا، آپ کا کیا نام ہے؟ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہ خرم کو گھورے جا رہی تھی۔ تبھی کرن نے اپنی بہن کا ہاتھ کس کے پکڑا اور خرم سے کہا، اس کا نام اینی ہے، پر یہ بول نہیں سکتی، گونگی ہے، کیونکہ جب ہمارے والد مر گئے تو تب سے ہی میری بہن صدمے سے گونگی ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن یہ بول نہیں پائی، تبھی سے بس اشاروں سے بات کرتی ہے۔ یہ کہنے کے بعد کرن نے کچھ اشاروں سے اینی کو خرم کے بارے میں بتایا تو اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر کرن کچھ اور اشاروں سے اینی سے بات کرنے لگی اور اپنا دوپٹہ اپنے سر پر رکھ کر اینی کو دکھایا اور اینی کی طرف دیکھتے ہوئے خرم کا ہاتھ پکڑا اور اینی کو پھر سے اشاروں میں کچھ کہا۔ اینی نے پھر سے ہاں میں سر ہلایا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر کرن نے خرم سے کہا، میری بہن نے مجھے تمہارے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن دیکھو اب رات بہت ہو گئی ہے اور اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں جا سکتی، کیوں نہ تم بھی آج رات یہیں رک جاؤ اور صبح ہم دونوں یہاں سے تمہارے گھر چلے جائیں گے۔ خرم نے کچھ دیر سوچا اور پھر بولا، ٹھیک ہے۔ یہ سنتے ہی کرن کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کرن خرم کو ایک کمرے میں لے گئی اور کہا، تم یہاں سو جاؤ اور میں اپنی بہن کے پاس سونے جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چلی گئی اور خرم ایک بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کمرہ بہت بڑا تھا اور اس کمرے کی دیواروں پر پرانے زمانے کی پینٹنگز لگی ہوئی تھیں، اور بستر کے ٹھیک سامنے کرن کی ایک بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں کرن دلہن بنی ہوئی تھی، اور کمرے کے ٹھیک درمیان میں چھت پر ایک بڑا سا فانوس لگا ہوا تھا اور خرم لیٹے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک خرم کی آنکھ لگ گئی۔ خرم نے ایک خواب دیکھا جس میں اس نے اینی کو بہت ہی خوفناک شکل میں دیکھا، جو ننھے ننھے دودھ پیتے ہوئے بچوں کا گوشت کھا رہی تھی، اور اس کے ساتھ کرن بھی بچوں کے زمین پر گرے خون کو چاٹ رہی تھی۔ اور خون چاٹتے ہوئے جب کرن نے خرم کی طرف دیکھا تو اس کی شکل اینی سے بھی زیادہ بھیانک تھی، اور جیسے ہی وہ خرم کی طرف بڑھی، خرم گھبرا کر دوڑنے لگا۔ اچانک خرم کی آنکھ کھل گئی۔ خرم نے گھبراہٹ میں جلدی سے ادھر ادھر دیکھا پر کوئی نہیں تھا۔ خرم نے ایک لمبا سا سانس لیا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ وہ صرف ایک خواب تھا۔ اس دوران خرم پوری طرح پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ ابھی خرم دوبارہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے۔ خرم پوری طرح سے ڈر گیا اور کانپنے لگا۔ اس نے کانپتی ہوئی گردن ادھر ادھر گھمائی پر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر خرم نے محسوس کیا کہ کوئی بھی اونچی اونچی آواز میں سانسیں لیتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا ہے، اور جیسے ہی خرم کی نظر سامنے لگی کرن کی تصویر پر پڑی تو اس تصویر میں کرن نہیں تھی بلکہ ایک خوفناک سی شکل والی کوئی اور عورت تھی۔ اتنے میں چھت پر لگے فانوس میں کوئی ہلچل ہوئی۔ خرم نے جب اوپر فانوس کی طرف دیکھا تو وہی خوفناک عورت فانوس پر چڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی اور خرم کی طرف گھور رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو خرم کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی اور خرم چیخیں مارتا ہوا کمرے سے باہر بھاگا۔ بھاگتے ہوئے وہ اینی کے کمرے کی طرف گیا تو اس نے دیکھا اینی اور کرن اپنے کمرے میں نہیں تھی، اور اس کمرے میں بہت سارے انسانی بچوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر خرم اور بھی زیادہ ڈر گیا۔ ابھی وہ اس کمرے سے نکل کر بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک سے خرم کے سامنے کرن اور اینی آ گئے، اور خرم کو اس کمرے میں دیکھتے ہی کرن نے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم تو سونے لگے تھے نا؟ خرم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، وہاں
وہاں کمرے میں کوئی خوفناک عورت ہے، اور جہاں تمہاری تصویر لگی ہوئی تھی اس جگہ اسی خوفناک عورت کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ مجھے اس کمرے میں نہیں سونا کیونکہ یہ پوری حویلی ہی عجیب ہے۔ اور دیکھو یہاں یہ سب کیا ہے، خون اور بچوں کی ہڈیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے خرم نے جب کرن اور اینی کو خون اور ہڈیاں دکھانی چاہیں تو وہاں نہ کوئی ہڈیاں تھیں اور نہ ہی کوئی خون تھا۔ یہ دیکھتے ہی خرم نے ایک دم سے اپنا سر پکڑ لیا اور حیرت انگیز نظروں سے کرن کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کرن میرا یقین کرو، یہاں تمہارے کمرے میں خون اور بہت سی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ان ہڈیوں کو، لیکن اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئیں۔ کرن نے کہا، دیکھو مجھے لگتا ہے تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے جس کی وجہ سے تم ڈر گئے ہو اور تمہیں ہر جگہ عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ خرم نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس حویلی میں کچھ تو ہے۔ کرن نے کہا، اچھا چلو مجھے دکھاؤ، وہ عورت کہاں ہے اور وہ تصویر دکھاؤ۔ خرم نے کہا، چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے جب خرم کرن اور اینی کے ساتھ اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ادھر کچھ بھی ویسا نہیں تھا جیسا خرم نے دیکھا تھا۔ دوستو، انجان عورت کی انجان حویلی کی قسط نمبر 1 میں فی الحال تک کے لیے اتنا ہی۔ کہانی سنانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معاف کیجیے گا، کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہے اور وائرل انفیکشن کافی زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میری طبیعت بھی کافی خراب تھی، جس کی وجہ سے میں پچھلے دنوں سٹوری نہیں دے پا رہی تھی، لیکن آج کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے سٹوری ریکارڈ کر دوں۔ سٹوری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتی ہوں نئی کہانی یعنی قسط نمبر 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔